جا رہا ہے جی حضرت ایک السلام عام سی علیکم بات ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت سامعین، ہمارے ساتھ مفتی اسلم مصباحی صاحب ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا، مفتی فاروق مصباحی صاحب ہمارے ساتھ جڑ رہے تھے، لیکن انٹرنیٹ کی کچھ خرابیاں ہیں جس کے سبب وہ ابھی تک کوشش میں ہے، یقیناً وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ غلام رسول ناطق صاحب سے سن رہے تھے، لیکن براہ راست ہم مفتی صاحب کا تھوڑا وقت لیں گے۔ سامعین ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ بات ہر آدمی تک پہنچ رہی ہے۔ مفتی صاحب کی بڑی گہری نظر ہے اس مسئلے پر، اور سامعین کرام میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ جانتے ہی ہوں گے، مفتی اسلم مصباحی صاحب نے پچھلے ایک سال سے انتہائی کوشش کی ہے کہ ہمارے جموں و کشمیر کا یہ جو رویت ہلال کا مسئلہ ہے اس کو کسی حد تک حل کیا جائے۔ میں عرض کروں گا حضرت کہ لوگ یہ سوال بار بار پوچھ رہے ہیں کہ جیسے کہ پہلے تو حضرت کی واقعیت میں کیا جانکاری ان کی پیش کروں۔ میں خود ہم جیسے کئی لوگوں کے سامنے زانو ادب طے کرتے ہیں، لیکن میں پھر بھی چونکہ مجبوری ہے اور لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں تو سب کو یہ بات پہنچا نہیں سکتا۔ حضرت میں جاننا چاہوں گا کہ جیسے ہر آدمی آج ہر واٹس ایپ گروپ میں اور ہر جگہ سوشل میڈیا پر فیس بک کے ذریعے اور جہاں جہاں تک جس کی پہنچ ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی آج کا چاند جو لوگوں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے وہ 1 تاریخ کا چاند نہیں تھا بلکہ 2 تاریخ کا چاند تھا۔ حضرت آپ رہنمائی فرمائیں سامعین کی اس مسئلے میں۔ غلام رسول صاحب آپ اپنا مائک بند کر لیں کیونکہ آپ کے مائک کی وجہ سے ایکو ہو رہا ہے۔ جی حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک دینی پیغام پہنچانے کے لیے آپ سبب بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کار خیر کے لیے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اس ضمن میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ واضح الفاظ میں حدیث رسول ہے کہ سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو ایسی صورت میں شعبان ہے تو شعبان 30 پورے کرو، اور رمضان ہے تو رمضان کے 30 روزے پورے کرنے کا حکم ہے۔ اب ہم بادل کے اندر سے یا مشینری کے ذریعے سے چاند کو دیکھنے کے شرعی طور پہ مکلف نہیں ہیں، تو بہرحال جو ہمارے پاس ذرائع ہیں، جتنی وسعت ہے، جتنی کوششیں ہیں اتنی کر کے اگر ہمیں چاند دکھ جاتا ہے تو الحمدللہ، نہیں دکھتا ہے تو ہمیں 30 دن پورے کرنے ہیں۔ رمضان ہے تو اس کے 30 روزے پورے کرنے ہیں، اور اگر شعبان ہے تو اس کے 30 ایام پورے کرنے ہیں۔ اب جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ چاند موٹا دکھتا ہے، اس کے تعلق سے میں مغرب کے بعد ایک حدیث شریف کو مطالعہ کر رہا تھا تو آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ چاند جو نیا نیا چاند ہوگا وہ موٹا دکھنے لگے گا۔ تو اس سے یہ فال لینا کہ نہیں یہ آج کا چاند نہیں ہے بلکہ یہ کل سے چاند ہو چکا ہے، تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا شرعی طور پر اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اور اس قسم کی باتیں کرنے سے بندہ گناہگار بھی ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ جو لوگ طرح طرح کے تبصرے کرتے ہیں یا اس طرح کے معاملات اٹھاتے ہیں تو وہ ان بیسک مسائل سے بہت حد تک دور ہیں، ناواقف ہیں۔ ایک تو لوگ مسائل کی جانکاری کے لیے کوشش نہیں کرتے، اور اگر کچھ ذرائع سے ان کو یہ مسائل ان تک پہنچائے جائیں یا اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ کسی عالم کی طرف رجوع کریں اور اس طرح کے امور میں رہنمائی حاصل کریں تو وہ آج خود طرح طرح کے تبصرے کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال زبان بھی آزاد ہے، ہمارا ملک بھی آزاد ہے، جمہوری سلسلہ ہے، تو جو کون کیا کہتا ہے تو بہرحال اس سے ہم الحمدللہ بے خبر ہیں، لومت لائم کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ بہرحال جو احادیث طیبہ کا واضح پیغام ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچانا اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی دم میں جب تک دم ہے حق بات کہتے رہیں گے اور اچھا سچا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرت جیسا کہ لوگ بھی سوالات کر رہے ہیں، لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آج ان کا روزہ ضائع ہو چکا ہے۔ اب علماء بہتر جانتے ہیں، میں تو یہ بار بار کہہ رہا ہوں ہر گروپ میں بھی ہر جگہ پہ، علماء سے زیادہ آپ کس طرح شرعی مسائل کو جان سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی اپنی زبان مبارک سے فرما دیں کہ کیا روزہ ضائع ہو جاتا ہے اس صورت میں؟ اگر مان لیں کہ ہمارے پاس مشینری نہیں ہے،
ہم براہ راست چاند دیکھنے مطلب دیکھ سکتے ہیں اور مشینری کوئی ذریعہ اور اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا ذریعہ نہیں. تو کیا اس صورت میں اگر مان لیا جائے کہ کل جو ہے وہ ابر آلود ہونے کی وجہ سے ہمیں چاند دکھائی نہیں دیا اور شاید پہلا چاند تھا، پہلا رمضان یکم رمضان مبارک تھا، تو کیا اس صورت میں یہ لوگوں نے جو آج چاند دیکھا ہے کیا روزہ ضائع ہو جاتا ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ کوئی چیز ضائع ہونے سے پہلے چیز کا حاصل ہونا ضروری ہے. جب کوئی چیز حاصل ہی نہ ہو، اس کا یقینی طور پہ اس کا علم ہی نہ ہو، تو ضائع ہونا نہیں پایا جائے گا. بیسک بات یہاں یہ ہے کہ اگر ہمیں چاند کا پتہ چل چکا ہو اور شرعی شہادتیں ہمارے پاس آ چکی ہوں، اس کے باوجود ہم نے اعلان کر دیا ہو، پھر لوگوں نے عمل نہ کیا ہو، تو روزے کا ضائع ہونا پایا جائے گا. لیکن اگر رویت بھی نہیں ہوئی، شہادت شرعیہ بھی ہم تک نہیں ہوئے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ گزشتہ رات 10:30 بجے تک پورے ہندوستان کے اندر سبھی مسالک کا اس پر اتفاق تھا. اس طرح کی ہمارے پاس مراکز کی تحریریں آئی ہیں کہ چاند نظر نہیں آیا ہے. تو اچانک 11:15 بجے 10:30 بجے کے آس پاس ہمارے پڑوسی ملک سے اعلان ہوا، اس کی وجہ سے ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی اور رات بھر ہمیں جاگنا پڑا. آواز کچھ لوٹ رہی ہے، کوئی پرابلم ہے جی شاید؟ جی مشتاق صاحب، میرے خیال میں آپ کا مائک ہوگا یا غلام رسول صاحب، کیونکہ جی ہاں جی، اب مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ بالکل بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. جی، تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ تقریباً سبھی مسالک کے جتنے بھی ہندوستان کے اندر مراکز پائے جاتے ہیں، تو 10:30 بجے تک یا اس کے آس پاس سبھی کا اس پر اتفاق تھا کہ رؤیت ہلال نہیں ہوئی ہے. تب تک سب میں اتفاق تھا، کوئی اضطرابی کیفیت نہیں پائی جا رہی تھی. لیکن جب ہمارے پڑوسی ملک سے اعلان ہوا، وہ اعلان حقیقت میں وہاں اندرون ملک بھی متنازع ہے، سبھی علماء کا وہاں بھی اتفاق نہیں ہوا، اور جس ڈھنگ سے انہوں نے اعلان کیا، ایک کانفیڈنس ہوتا ہے اس طرح کے معاملات میں اعلان کرنے کے لیے، وہ کانفیڈنس نہیں پایا جا رہا تھا. تو بہرحال اب پھر کوئی پرابلم غلام آ رہی ہے رسول صاحب، آپ اپنا مائک ذرا میوٹ کریں. نیچے مائک کا آپشن ہوگا. غلام رسول ناطق صاحب، غلام رسول ناطق صاحب، آپ کا مائک جو ہے نا وہ کر رہا ہے آواز. جی حضرت. جی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، جب ہمارے پڑوسی ملک سے اعلان ہوا، اس اعلان کے بعد جن لوگوں نے اس اعلان کو فالو کیا یہاں پہ اور اعلان کیا مساجد سے، اس کی وجہ سے یہاں ایک اضطرابی کیفیت پیدا ہوئی. اب ایسے حالات میں امت کی رہنمائی کرنا ہمارا فرض منصبی ہے. یہاں جموں اور اطراف کے سارے علماء میرے گھر آئے، ہم نے رات 1:30 بجے پوری بحث و تمہیز کے بعد کتابوں کو دیکھا، سارا کچھ کیا. تھوڑی دیر کے لیے ہم نے فون بند رکھے اور پوری طرح دیانتداری کے ساتھ الحمدللہ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ رؤیت ہلال کے نہ شواہد ہیں ہمارے پاس، اور نہ ہی اب اس کے امکانات باقی رہے ہیں کہ ہم رؤیت ہلال کو ثابت کر سکیں. تو لہٰذا اسی پر اتفاق ہوا کہ 23 مارچ یعنی آج جو دن گزرا ہے، اس کو روزہ نہیں ہے. اب ایک صورت اس میں ساتھی یہ بھی کر رہے تھے، کچھ مفتیان کرام کا یہ مشورہ تھا کہ روزہ رکھنے کی اجازت دے دی جائے. اب جب ہم اس پہ غور کرنے لگے تو اجازت دینے کا یہ تھا کہ یوم الشک، یعنی جب چاند کے نظر آنے اور نہ آنے میں شک پیدا ہو جائے، تو ایسے دن کو یوم الشک کہا جاتا ہے فقہی اصطلاح میں. اب یوم الشک کے روزے کا جو حکم ہے وہ یہ کہ اس میں اگر کوئی بندہ روزہ رکھ لے یہ نیت کر کے کہ اگر رمضان کا روزہ ہوا تو فرض سرے سے اتر جائے گا، اور رمضان نہ ہوا تو نفلی روزہ ہو جائے گا. تو کتابوں میں واضح لکھا ہے کہ اس طرح سے اس تردد کی صورت میں روزہ رکھنا مکروہ ہے اور باعث گناہ ہے. تو بہرحال ہم نے مجموعی طور پہ آخر میں اسی پہ اتفاق کیا کہ ہم اس طرح سے شک اور تردد میں ہم نے اللہ کی عبادت نہیں کرنی ہے. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے سکون قلبی، اطمینان قلبی اور پورا تیقن حاصل ہونا چاہیے، اور وہ چیزیں یہاں حاصل نہیں ہیں. لہذا ایسی صورت میں ہمیں روزہ نہیں رکھنا ہے. روزہ رکھنا ایک اچھی عبادت ہے، اللہ کی رضا کے حصول کا ایک اہم سبب ہے، لیکن بعض مقامات پہ بعض ایام میں روزہ رکھنا بھی باعث گناہ ہو جاتا ہے.
تو جو آج کا دن گزرا ہے اس میں پوری طرح سے تحقیق سے شرح و بس سے جب ہم نے غور و فکر کیا تو اگر ہم یہ کہہ دیتے کہ روزہ رکھ لیں خواہ وہ رمضان کا ہو یا نفلی روزہ ہو تو بھی امت کو گناہ میں ملوث کرنے والی بات تھی، تو ہم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اب صرف ایک بات جو ٹیکنیکل مسئلہ ہے، جیسے کہ 2004 میں بریلی شریف میں ایک سیمینار ہوا، وہاں میں بذات خود بھی شریک ہوا۔ وہاں کسی بھی ملک یا ریاست یا ضلع کے مفتی اور قاضی کے حدود اختیار کی بات، حدود اس کے حکم کے نفاذ کی حدود پہ جب گفتگو ہوئی بڑے بڑے مفتیان کرام کی، تو اس میں یہ طے ہوا کہ پورے ملک کا اگر ایک قاضی القضات ہے تو پورے ملک کی جو حدود ہیں وہی اس کے لیے دائرہ اختیار ہیں، دائرہ کار ہیں۔ اس ملک کی حدود سے باہر اس کا کوئی بھی حکم جو ہے چہ جائے کہ وہ حقیقی معنوں میں درست ہو، دوسرے ملک کے عوام پر مسلط ہرگز نہیں ہوگا اور ان پر وہ نافذ نہیں ہوگا۔ اب یہاں شرعی طور پر دیکھیے، ہم لوگ فقہ حنفی کو مانتے ہیں، یہ جو حدیث قرآن یعنی جتنے بھی مسالک کے حدیث پہ جا کے سب متفق ہو جاتے ہیں، قرآن پر سب کا اتفاق ہے۔ تو ان احادیث طیبہ کی روشنی میں اگر جائزہ لیا جائے ہمارے پڑوسی ملک سے جو اعلان ہوا، ہم مان لیتے ہیں کہ ان لوگوں نے چاند دیکھا اور چاند دیکھ کر اعلان کیا، لیکن ان کا چاند دیکھنا اور ان کا اعلان کرنا ہمارے ملک یا ہمارے جموں کشمیر کے لیے شرعی اصولوں کے تحت وہ کافی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو الحمدللہ جتنا میں نے مطالعہ کیا، یہ جو فقہی جزیات ہمارے سامنے ہیں، احادیث طیبہ ہمارے سامنے ہیں، میں مکمل اطمینان کے ساتھ مکمل وثوق کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ملک کا اعلان اگرچہ درست بھی ہو، وہ ہمارے ملک کی حدود کے اندر قطعی طور پر نافذ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے اگر ایسا کچھ ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے ایک غلطی کرتے آ رہے ہیں، اس غلطی کو عمر بھر آگے بھی ہم دہراتے رہیں گے، تو اس کا کوئی ایسا جواز نہیں ہے۔ لہذا ان کے کہنے پر جن جن لوگوں نے یہاں ہمارے جموں کشمیر میں اعلان کیا وہ گناہگار بھی ہوئے اور امت مسلمہ کو ایک گناہ میں ملوث بھی کیا، اور اسی طرح سے اضطرابی کیفیت اور لوگوں میں انتشار جو پھیلا ہے اس کی وجہ سے وہ یقیناً اس سے رجوع بھی کریں گے، اور ان کو خوب تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے اس طرح کے حالات پیدا نہ ہوں۔ حضرت اس سے ملتا جلتا ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا ہم اس وقت اس حالت میں ہیں کہ بالخصوص میں خطہ جموں کی بات کروں گا، آج چونکہ مفتی ناصر الاسلام صاحب نے رات یہ کہا تھا کہ وہ اپنے موقف پر قائم ہے، لیکن اس کے باوجود وادی میں جو ہے آج اکثر لوگ جو ہے وہ روزے کی حالت میں تھے۔ تو کیا جموں میں بھی بہت ساری جگہوں پر لوگوں نے روزہ بھی رکھا ہے اور بہت سارے جگہوں پر روزہ نہیں تھا؟ یہ صاف سی بات ہے۔ پونچھ رجوری میں بالخصوص لوگ آج روزے کی حالت میں نہیں تھے، اور پچھلے سال بھی مجھے یاد ہے مفتی صاحب کے عید کے روز یہی معاملہ بن گیا تھا اچانک، رمضان کی عید کا۔ تو کیا ہم اس وقت جموں کشمیر میں بالخصوص خطہ جموں میں اس حالت میں ہیں کہ یعنی ہم ایسا فیصلہ ہمارے علماء کرام، ہمارے جو علم سائنس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، علم جغرافیہ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، کہ اس حالت میں ہیں کہ وہ پاکستان سے یا ہندوستان سے دونوں ممالک سے کہیں بھی چاند نظر آنے کی کوئی اطلاع ملے نہ ملے پھر بھی اس کے باوجود اعلان کر سکتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کا یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ہمارے علماء کے پاس تو مشینیں ہی نہیں ہیں، ان کو کیا پتا ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مشینوں کے ذریعے سے چاند دیکھنا کوئی لازم و ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنی آنکھوں کے ذریعے سے مشینیں آ جائیں گی تو بھی آنکھوں کا وہاں استعمال کرنا ہوگا۔ آنکھوں سے صرف نظر کر کے خالی مشینوں پر ہی نربھر ہونا یہ بھی ناممکن ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا اگر اللہ موقع دے دے تو یہ بہت اچھا ہے۔ اب رہا مشینوں کا مسئلہ، یہ بات ٹھیک ہے، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم مشینوں کا اہتمام و انتظام کیا نہیں ہے، کرنا چاہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ فضل کرے ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں آج ہم نے ایک پریس کانفرنس دی ہے، یہاں نیشنل میڈیا والے اور یہاں لوکل میڈیا والے بھی تھے جموں میں، وہاں ہم نے محترمہ وائس کیا ہے یہ محترمہ درخشاں اندرابی جی جو وقف بورڈ کی چیئر پرسن ہیں، ان سے ہم نے پرسنلی طور پر بھی اور علماء کی جمعیت کے ساتھ بھی یہ گزارش کی ہے، چونکہ رؤیت ہلال کا مسئلہ ہو، مساجد و مدارس کا مسئلہ ہو یا اسلامی امور کا مسئلہ ہو، یہ وقف بورڈ سے ریلیٹڈ ہیں۔ لہذا وقف بورڈ کی چیئر پرسن کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں اس طرح کی امت کی تشویش کو دور کرنے کے لیے
وہ آلات مہیا کریں اور ایک کمیٹی تشکیل دی جائے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اس میں خالی ہمیں رکھا جائے، مختلف مکاتب فکر کے نمائندہ حضرات وہاں ہوں جو رؤیت ہلال کے اصول سے واقف ہوں، شرعی جزیات پہ، فقہی امور پہ ان کو دسترس حاصل ہو۔ ایسے لوگوں کی پورے جموں کشمیر میں ایک رؤیت ہلال کمیٹی تشکیل دی جائے اور اس کی جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ وقف بورڈ پورا کرے، وقف بورڈ کو کرنا چاہیے، یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اس کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ آج تقریباً ہم نے 1:30-2 بجے پریس کانفرنس دی اور یہ محترمہ تک بات پہنچی ہے، محترمہ نے رپلائی دی ہے اس پہ، تو انشاءاللہ تعالی آج سے ہی وہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ بلکہ انہوں نے یہ بھی ہمیں آشواسن دیا ہے کہ عید سے پہلے پہلے انشاءاللہ رؤیت ہلال کمیٹی بھی تشکیل پا جائے گی، اور رؤیت ہلال کے لیے جن ذرائع کی ضرورت ہے مشینری کی وہ بھی انشاءاللہ تعالی مہیا ہوں گی۔ لیکن یہ سارا کچھ جب ہم پیش قدمی کریں گے تو ہی ہو پائے گا۔ اب ہم بیٹھے رہیں ایک روایتوں، پرانی روایتوں اور رسم و رواج کے حساب سے چلتے رہیں، وہ ہم رسمیں توڑنا نہ چاہیں، پھر ہم کوئی ترقی کر پائیں تو یہ ناممکن ہے۔ خیر اللہ کا شکر ہے، ہر خیر کے ساتھ شر ہوتا ہے اور شر کے ساتھ خیر بھی پایا جاتا ہے۔ یہاں جہاں انتشار ہوا ہے، اگر ہمارے جموں کشمیر میں ایک اضطرابی کیفیت پیدا ہوئی ہے، یقیناً یہ قابل تشویش ضرور ہے، لیکن اسی طرح کے حالات سے مثبت پیش رفت کے بھی مواقع ملتے ہیں، اور الحمدللہ مثبت پیش رفت کے لیے آج قدم آگے بڑھ چکا ہے۔ امید ہے کہ مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ کمیٹی بھی تشکیل پائے گی اور عید پر اللہ کے فضل سے اس طرح کی اضطرابی کیفیت کے شکار نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ حضرت، مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال آپ نے ہی پہلی مرتبہ یہ قدم اٹھایا تھا کہ بھائی جو جی جی پاکستان سے چاند نظر آیا ہے اس کا ہمارے جی پاس یہاں کوئی ثبوت نہیں ہے، اور مجھے آج بھی یاد ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اپنا وہ موقف قائم رکھا، اور آج جی اس کی ایک کڑی یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اگر مہینہ نہ بھی لگے کیونکہ حکومتی معاملات ہیں، تو اگر دیر بھی ہو جائے اور اس جی جی مقام پر ہم پہنچ چکے ہیں اگر کہ ہمارے یہاں اپنی رؤیت ہلال کمیٹی ہو اور اپنے یہاں اس طرح کی مشینری ہو کہ یہاں لوگ جو ہے وہ جیسے کیرلا میں اکثر ہمارے ہندوستان کا حصہ ہے لیکن وہاں کی اپنی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں اور وہ جو ہے چاند سعودی کے ساتھ دیکھتے بھی ہیں، اس طرح ان کا وہ چل رہا ہے۔ اچھا، مشتاق صاحب جی بھی جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور عوام جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں اور سن رہے ہیں، آپ سوالات رکھ سکتے ہیں کیونکہ مفتی صاحب جو ہے اپنا قیمتی وقت رکھتے ہیں، اور قیمتی وقت سے ہمیں دیا ہے کچھ، تو آپ اپنے سوالات یہاں رکھیں۔ یہ سوشل میڈیا یوٹیوب پر یہ ویڈیو اویلیبل رہے گا، اور جب بھی اس مسئلے پر کسی کو کوئی شک یا کسی قسم کا کوئی کچھ جاننا ہوگا تو وہ بعد میں بھی دیکھتے رہیں، تو اپنے سوالات آپ رکھ سکتے ہیں۔ تب تک میں پروفیسر مشتاق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی بات رکھیں۔ یہ وائس پرنسپل ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج کوٹرنکا میں، اور ماشاءاللہ سے مشتاق صاحب بھی جو ہے وہ مصباحی رہے ہیں ایک دور میں، ہمارے بڑے خاص آدمی ہیں، اور مفتی صاحب سے آج ملاقات انہی کے وسیلے سے ہوئی۔ تو میں تو پہلے یہی چاہ رہا تھا کہ سنگل میں مفتی فاروق صاحب کا پروگرام کیا جائے، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ بہتری ہوتی ہے ہر کام میں، تو مفتی صاحب ہمارے ساتھ مشتاق صاحب کی وجہ سے آئے۔ میں چاہوں گا کہ مشتاق صاحب آئیں اور وہ اپنا پیش کریں موقع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امید کرتے ہیں آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ابھی آپ نے ایک بات رکھی کہ جو پڑوسی ملک میں اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ ہماری سرحدوں کے اندر وہ اس کا نفاذ ہو، یہ ضروری نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ ایک تاریخی پس منظر ہے جس کی طرف میں لے جانا چاہوں گا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے ہمیشہ ہم ریڈیو پاکستان سن کے عید کرنا ہوا یا پھر رمضان کرنا ہوا یا کچھ بھی کرنا ہوا، وہ ریڈیو پاکستان سے یا پاکستان کی خبروں سے ہی ہم دیکھتے آئے ہیں۔ اور یہ ہوتا یہ آیا ہے کہ کئی بار جیسے 12 بجے اعلان ہوتا ہے اور یہاں کے علماء ہی کرتے ہیں کہ پاکستان کی رؤیت ہلال کمیٹی نے یا مفتی منیب الرحمان صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ آج عید ہوگی یا آج رمضان ہوگا، تو ٹھیک ہے ہم بھی اس کو لے کے کر رہے ہیں۔ تو عوام میں جو اضطراب پایا گیا ہے رات میں، تو کہیں نہ کہیں وہ علماء کا اس کے پیچھے قدم رہا ہے اس سے پہلے، یا اس بات ٹھیک ہے آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ یہاں کی اپنی رؤیت ہلال کمیٹی ہونی چاہیے یا پھر ہمارے ملک میں وہ اس کا نفاذ نہیں ہو سکتا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک تاریخی پس منظر رہا ہے اس کے پیچھے، اور اسی طرح سے یہ یہاں کے علماء بھی اسی کے بیس پر اعلان کرتے رہے ہیں، تو اسی لیے یہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ ایسا نہیں لگتا کہیں آپ کو؟ جی حضرت۔
کیا نیٹ ورک پرابلم؟ ہاں جی حضرت آپ ٹھیک ہے، آپ کی آواز جی مائک بند ہے حضرت آپ کا. جی جی مفتی صاحب آپ کا مائک بند ہے. جی 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 السلام علیکم. میں پوری بات سن نہیں پایا مشتاق صاحب. اتنی سی بات تو سمجھ میں آئی ہے کہ جو فرما رہے تھے کہ اس سے پہلے آبا و اجداد سے سلسلہ چلا آیا، جب ریڈیو ہوتا تھا تو اس کی خبروں پہ جو پڑوسی ملک سے اعلان ہوتا تو عید بھی ہوتی تھی، روزہ. تو اس کے علاوہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں سن نہیں پایا. نہیں، میں کہنے کی حضرت یہ کوشش کر رہا تھا کہ جب پڑوسی ملک میں اعلان ہوتا تھا ریڈیو پر یا ٹی وی پر یا ایون کے بعد میں سوشل میڈیا پر بھی، اسی کے بیس پر ہمارے جموں کشمیر میں علماء اکرام اعلان کرتے تھے کہ پاکستان میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے بولا ہے کہ چاند دکھ گیا ہے، اس لیے ہمارے ہاں بھی عید ہوگی یا ہمارے ہاں بھی رمضان ہوگا. تو اس سے پہلے جب اعلان کرتے آئے ہیں تو عوام کو وہ عادت ہے، تو اب وہ عادت جانے میں تو ٹائم لگے گا. تو کہیں نہ کہیں عوام کے جو اضطراب ہے اس کے پیچھے علماء کرام کا بھی کہیں نہ کہیں ہاتھ رہا ہے، اور جو آج بھی ہے. ہاں آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. اگر میری پہلی گفتگو غور سے سنی ہوگی تو شاید اس کا جواب میں پیشگی دے چکا ہوں کہ پرانی رسم و رواج جو بھی تھے وہ صحیح تھے، غلط تھے، انہی کو ہم دہراتے رہیں گے زندگی بھر تو وہ اصلاح نہیں ہوگی. تو میرے خیال سے اس کا جواب تھا. لیکن پھر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں میں ایک نیا اضطراب پیدا ہوتا ہے کہ اب تک یہ چلتا رہا، اب یہ کیسے ہو گیا. تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں مسجد میں تو وہ کوئی ایسا مسئلہ بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار آج تک ہم نے نہیں سنا، ہمارے ماں باپ نے نہیں سنا، باپ دادا نے نہیں سنا، یہ کیسا ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں وہ مسئلہ بیان ہی نہیں کرنا چاہیے. تو کبھی نہ کبھی ہمیں اویئر کرنا پڑے گا. وہ اگر اس سے پہلے ایسا ہوتا تھا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اگر اس دور میں رہا ہوں گا اور میں نے ایسا عمل کیا ہوگا، یا جس نے کیا ہوگا شرعی اصولوں کے مطابق وہ غلط ہے. اب یہ ہے کہ غلطی پہ اللہ معاف کرنے والا، وہ چلتا رہا سلسلہ. لیکن ہم نے 2 سال سے الحمدللہ یہ طے کر لیا ہے کہ اس سلسلے میں ہم اویئر کریں گے لوگوں کو. یہ الگ بات ہے کہ ایک باتیں جو ذہن میں بسی ہوئی ہیں ان کو نکالنے میں، اس ماحول کو تبدیل کرنے میں یقیناً وقت لگے گا اور انشاءاللہ. لیکن یہ کہ اگر وقت لگتا ہو اور آج ہم اپنی کوششوں سے پیچھے ہٹ جائیں، ہم یہ سمجھیں کہ ہم اس میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے، میرے خیال سے یہ بزدلی ہے. کوشش جاری رکھنی ہے اور انشاءاللہ تعالی، تاکہ آنے والے وقت میں جیسے ابھی ہم کہتے ہیں نا ریڈیو تھا، پھر ٹی وی تھی، ہم پار والوں کے اعلان پہ ہی کرتے رہے، آئندہ بھی کبھی کہا جائے گا کہ ایک دور تھا ایسا ہوتا تھا. لیکن وہ دور بھی آیا کہ ہم پار والوں سے بے نیاز ہو گئے اور ہمارے الحمدللہ کافی تعداد میں باصلاحیت علماء آ گئے اور ذرائع ابلاغ تھے ان کا استعمال ہونے لگا. تو اللہ نے یہ دنیا بھی ہمیں دکھائی ہے. تو اس دنیا سے نکل کر ایک نئی دنیا کی طرف بھی انشاءاللہ ہم نے بڑھنا ہے. جی حضرت بہت شکریہ. ایک چیز میں آخر میں پھر جاننا چاہوں گا، کیونکہ لوگوں میں نا ایک کنفیوژن لگاتار بنا ہوا ہے کہ، اور یہ سوشل میڈیا پر بالخصوص رات سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ تو کم ہی استعمال کرتے ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں، لیکن اکثر علماء دیکھ رہے ہیں رات سے ہی کہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں کہ مولویوں نے ہمارا روزہ کھا لیا. اس پر آپ ایک جو شرعی حیثیت ہے اس بات کی وہ بھی بتا دیں کہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ بھئی روزہ کیسے کھایا، کیا روزہ مولوی کھا سکتا ہے؟ جی ہاں تو بہرحال پہلی بات تو یہ کہ عوام ہے، عوام میں یہ باتیں چلتی رہیں گی، ہمیں اس کی فکر نہیں. لیکن یہ کہ اگر عوام کو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے اور ان کو یہ الزام لگا رہے ہیں ہم پہ کہ انہوں نے روزہ کھا لیا، تو بہتر تھا جو اعلان ہوا اس پہ خود ہی عمل کرتے. وہاں سے اعلان سن کر بھی پوری رات فون پر فون، مطلب ہم تنگ ہو جاتے ہیں، ادھر سے کال کر نہیں پاتے، ایک کال مطلب ریسیو کرتے ہیں تو اس میں 10-15 منٹ کالیں پڑ جاتی ہیں. مائک آپ کا شاید ہے. ہاں یہ کوئی فالٹ آ رہا ہے بیچ میں. تو خیر ہمیں
अर्ज ये कर रहा था कि अब एक तरफ तो लोगों को एतमाद है, तब उस ऐलान पे भरोसा ना करके उसकी तस्दीक हमसे लेना चाहते हैं, और जब हम कोई शरीयत की रोशनी में कोई मौक़िफ़ अपना लें तो फिर गालियां भी सुननी पड़ती है। तो मुझे लग रहा है ये मौलवियों का मुकद्दर है, तो हमें इससे कोई कबीदा खातिर होने की ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों को एतमाद है, जो उलमा को अपना पेशवा समझते हैं, इंशाअल्लाह ताला उस पेशवा समझने का एहतराम का अल्लाह उन्हें अजर भी देगा और रोज़ा भी उनका ज़ाया नहीं होगा। जहाँ तक रोज़ा खा जाने की बात है, तो हदीस पाक की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह जो रात को हमने ऐलान किया, आज हदीस तैयबा का जब मुताला किया तो अल्लाह के फजल से हमारा हौसला, हमारी हिम्मत और बढ़ गई कि हमने कोई गलत बात नहीं की। कौन क्या कहता है उससे हमने बेखबर होकर अहादीस तैयबा की रोशनी में अपने फैसले का जायजा लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको हक पाया। और इस हद तक हमें हिम्मत और हौसला मिला कि हमने ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने चैलेंज किया है। लाइव प्रोग्राम चल रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी, हमने ये चैलेंज किया, जिन हमारे भाइयों ने, जिन साथियों ने ये ऐलान किया है कि 23 मार्च बरोज़ जुमरात रोज़ा होगा, उनसे हम अल्हम्दुलिल्लाह उसूल शरअ की रोशनी में बहस करना चाहते हैं। अगर वो सामने तशरीफ ले आए, हम उनसे पूछना चाहते हैं कौन से दलाइल शरइया हैं जिनके तहत वो ये इस तरह के मामलात में मतलब ऐलान कर देते हैं। रोयत हिलाल का मसला मनसूस है, इसमें तरमीम का, इसके उसूल ज़वाबित में हज़्फ़ इज़ाफ़े का किसी को इसका इख्तियार नहीं, किसी के पास गुंजाइश नहीं है। तो जब एक उसूल, एक शारा बनी हुई है, उसमें तब्दीली की क्यों गई है? तो हम इस ताल्लुक से अब भी आपके माध्यम से भी उन लोगों तक ये अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अगर इस अम्र पर रोयत हिलाल के मसले में या गलत ऐलान के मसले में या पड़ोसी मुल्क का ऐलान हमारे लिए काफ़ी होगा या नहीं होगा, इस मसले पे कोई बहस करना चाहे, इंशाअल्लाह संजीदा लहजे में इल्मी दलाइल के साथ हम उनके साथ इंसानी कदरों का ख्याल रखते हुए बहस करने के लिए तैयार हैं। जी हजरत, बहुत शुक्रिया। आखिर में सामीन, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार सुन रहे हैं। अगर कोई आपका सवाल हो तो मैं फिर से कह रहा हूँ, मोहम्मद फरीद साहब ने सवाल पूछा था मेरे ख्याल में, ऊपर कोई मौली हजरत यौम शक के हवाले से भी बयान फरमा दी, वो तो आपने फरमा दिया हजरत। हाँ, जी एक सवाल था कि तमाम मसालिक के उलमा मुत्तहिद होकर के एक प्लेटफॉर्म बना लें अगर जम्मू कश्मीर में, इस पर आपकी जी। राय जो है वो जानना चाहेंगे हम, कि इस रुयत के मामले में कम से कम जो है वो एक मुत्तहिदा एक प्लेटफॉर्म अगर बन जाए। हाँ, बहुत अच्छी बात है हाँ, बहुत आपकी। अच्छी देखिए, बात है आपकी। देखिए, कुछ ऐसे कुछ नुकात हैं ऐसे जिन नुकात हैं जिन आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? जी जी हजरत, आ रही है। हाँ, कुछ ऐसे हाँ, नुकात कुछ हैं ऐसे जिन नुकात हैं। हो सकता है मुस्तफा सर, हर आप हर अपना माइक ऑफ कर दें, आपके माइक की तरफ से वजह ठीक हो। कर दिए, कर दिए। है। मैंने ये कैमरे के सामने कहा है कि हो सकता है वो हमें एक्सेप्ट ना करें, हम उनको एक्सेप्ट ना करें। हमारे लिए बहुत आसान है कि वक्फ बोर्ड दावत दे, इस तरह की एक कमेटी तश्कील दे और उलमा को दावत दे, मुख्तलिफ मसालिक के लोग, इंशाअल्लाह रुयत हिलाल के उसूल और जवाबित जो हैं वो मसलकी इख्तलाफ उनमें नहीं है, उस पर हम मुत्तफिक हो सकते हैं। और इस तरह की कमेटी बनाना भी वक्त का तकाजा है, ताकि बार बार इस तरह के हालात हमारे जम्मू कश्मीर में पैदा ना हों और हमें मोहताजी की नज़र से दूसरे मुल्क पर निर्भर होने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि अपने मुल्क में उलमा भी हैं, ज़राए हैं और इल्म हुनर से अल्लाह ने नवाजा है, साइंसदान भी हैं, हमारी साहब में अच्छे अच्छे लोग हैं। तो ये हालात इस वक्त इतनी तरक्की के बावजूद अगर हम अब भी दूसरे मुल्क पर ही एक आस लगाए और मोहताजी की नजरों से वहीं देखते रहेंगे, तो मेरे हिसाब से ये हमारे लिए बहुत बड़े अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है। बिल्कुल जो आपने सवाल किया मैं इससे मुत्तफिक भी हूँ और इसकी मैं दावत दे चुका हूँ कि मुख्तलिफ मसालिक के संजीदा लोग जो रुयत हिलाल के उसूल जवाबित से वाकिफ हों, इस रुयत हिलाल के इल्म को जानते हों, वो लोग सारे एक मुश्तरका प्लेटफार्म पर आएँ और रुयत हिलाल कमेटी मुश्तरका तौर पर बनाएं। तो इंशाल्लाह मैं इससे मुत्तफिक भी हूँ और मेरी राय भी है, मेरी दावत भी है उन लोगों को। इंशाअल्लाह ताला ये बहुत आसानी से हो भी सकता है। जी हजरत, एक सवाल ये कयूम अवान साहब का है, मेरे ख्याल में ये पूछना ये चाह रहे हैं मुझे, ये चूंकि रोमन में लिखा हुआ है इन्होंने, तो ये जी शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर सऊदी में 30 का चांद होगा तो जी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ये 29 का चांद होना मतलब लाजिम ठहरेगा, या अगर यहाँ पर 30 का है तो वहाँ 31 का होगा? कुछ ऐसा ही सवाल है इनका।
यानी यहाँ अगर अ, 29 का होगा तो वहाँ 30 का होना जरूरी है क्या, लाजिम ठहरेगा ये? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे मुल्क में और वहां में है। तो हमारे यहाँ चूंकि शाम पहले हो जाती है और सऊदीया में बाद में होती है, तो यहाँ चांद अगर दिख गया तो ठीक, नहीं दिखता है तो 2-2.5 घंटे के वक्फे से जब वहां गुरूब आफ्ताब की बात होती है उसके बाद वहां चांद दिख जाता है। उसकी वजह से चंद घंटे का फर्क है, लेकिन इसकी वजह से चूंकि हमें चांद दिखता नहीं है तो रोजे के मामले में या इस्लामी तारीखों के मामले में एक दिन का फर्क ऑटोमेटिक पड़ जाता है। वरना ऐसा नहीं है कि एक एक दिन का फर्क है, ऐसा नहीं है, बल्कि चंद घंटों का फर्क है। लेकिन रोजा रखने में या तारीखें बदलने में वो एक दिन का फर्क ऑटोमेटिक पड़ जाता है। जी हजरत, बाकी लोगों ने आपका शुक्रिया अदा किया, और लियाकत चौधरी साहब कह रहे हैं अल्लाह पाक मुफ्ती साहब को सलामत रखे। आमीन सामीन किराम, आपने अब तक कोई सवाल पूछा नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि हमने जो चीजें जरूरी जानी और समझी वो हमने आपके बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप से और बहुत सारी प्लेटफॉर्म से, चूंकि मैं अपने तौर पे ये समझ रहा था कि उलमा की जो है वो हमारे लोगों तक बराह रास्त किस तरह रसाई हो सकती है आज के सोशल मीडिया के दौर में, तो वो ये जराए हैं। फेसबुक, मेरे पास सालार नुसरत उर्दू चैनल है, और मैं इसका इस तरह इस्तेमाल करता रहता हूँ। मुफ्ती फारूक साहब मेरे साथ कई मरतबा लाइव रहते हैं, और मुफ्ती असम साहब पहली मरतबा, मुश्ताक साहब का शुक्रिया कि उन्होंने ये मेरे लिए, वरना आज का प्रोग्राम तो मेरा नाकाम ही हो चुका था। मुफ्ती साहब का नेटवर्क खराब था, ये अपने मुफ्ती फारूक साहब का और इब्राहिम साहब भी नहीं जुड़ पाए थे, तो इसलिए बहुत शुक्रगुजार हूँ हजरत, आप तशरीफ लाए। और बहुत सारे पेचीदा मसाइल जो हमारे लोगों की समझ से बालातर होते हैं, और लोग अपनी घर में बैठ करके अपनी राय कायम करते रहते हैं, इस सूरत में जरूरी होता है कि उलमा की रहनुमाई हासिल की जाए, उनसे अपने अपनी आकिबत भी संवारी जाए, और उन्हीं के जरिए से ये समझा जाए कि दीन के वो बुनियादी मसाइल जिनसे इंसान अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कहता ही रहता है, उन्हें उलमा से सीखे। तो बहुत शुक्रिया हजरत, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और यकीनन ये वीडियो जो है वो बाद में भी हमारे सामीन के लिए रहेगी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म जहां तक हमारी। हजरत मौला मुफ्ती असलम रजा मिसबाई साहब मुफ्ती आजम सुबह जम्मू ने बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया है। तारिक हुसैन कह रहे हैं अल्लाह पाक सलामत रखे। हजरत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, अल्लाह ताला सलामत रखे। अस्सलाम आमीन वालेकुम। आमीन। वाले शुक्रिया मुश्ताक सर। जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।